بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم اور دہم میں سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اس کی بلند خوانی مکمل کر لی تھی، اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ہم جو بھی سبق پڑھتے ہیں، چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں، ہر سبق کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اور خلاصہ بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں امتحانی نقطہ نظر سے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ یہ لازمی سوال میں آپ کے شامل ہے۔ نظم کا اور نثر دونوں صورتوں میں مرکزی خیال اور خلاصے آپ کے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنے کا طریقہ پہلے بھی سمجھایا جا چکا ہے کہ سبق کا خلاصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو مختصر کر کے اہم باتوں کو بیان کرنا، ایک ترتیب کے ساتھ کہ کوئی اہم بات اس میں بیان کرنے سے رہ بھی نہ جائے، اور اس طرح اس کو بیان کر دیا جائے کہ جو کچھ سبق میں موجود ہے اس کی تمام باتیں پڑھنے والے کے سامنے آ جائیں، اور اگر وہ پورا سبق اس نے نہ بھی پڑھا ہو تو خلاصہ دیکھ کے اس کو سبق میں ہونے والی چیزوں اور باتوں کا علم ہو جائے۔ اب جس ترتیب سے سبق پڑھایا جاتا ہے، لکھا گیا ہے، اسی ترتیب سے ہم نے باتیں بیان کرنی ہوتی ہیں، ترتیب کے ساتھ، یعنی جو باتیں شروع میں آئی ہیں ہم ان کو شروع میں بیان کریں گے، جو بعد میں آئی ہیں بالترتیب اسی ترتیب سے ہم سبق کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، اور ایک معیار سامنے رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ تقریباً سبق کا جو ہے 1/3 حصہ مطلب اتنا ہم خلاصہ لکھیں کہ جتنے ایک سبق کا 1/3 حصہ بنتا ہے، یعنی 1/3 تقریباً۔ بہت مختصر بھی نہ ہو، بہت طویل بھی نہ، ایسا نہ ہو پورا سبق ہی لکھ دیا جائے، اور اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ وہ اہم باتیں بیان کرنے سے رہ جائیں۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس سبق کے خلاصے کی بات کریں، جس میں ہم بتائیں گے کہ یہ سبق اصغری لڑکیوں مکتب بٹھایا، جو کہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی تحریر ہے، اور جو کہ ان کے ناول مراد العروض سے ماخوذ ہے، جس میں مصنف نے فتح اللہ خان صاحب کے خاندان کا تذکرہ کیا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی آمدنی اچھی تھی، اور اپنے شہر میں اندور جس کا تذکرہ کیا گیا ہے سبق میں، وہاں انہوں نے جائیداد خرید لی تھی کافی ان کے پاس۔ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا جمال آرا، دوسری حسن آرا۔ جمال آرا اسفندیار کے بیٹے سے بیاہی گئی تھیں، اور حسن آرا کی نسبت نواب جھنجر خاندان میں ہوئی تھی، یعنی منگنی کے کہہ سکتے ہیں آپ۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھی، جس میں اصغری کا مائکہ تھا، اور یہاں اصغری کی لیاقت کا شور تھا۔ شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کے حال سے خوب واقف تھیں۔ ایک دن شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن سے ملنے آئیں۔ شاہ زمانی بہن کی چھوٹی بہن کو دنیا کے تمام عیش و آرام میسر تھے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ رہتی تھیں۔ حسن آرا تو انتہائی بگڑی ہوئی تھی، گھر میں سب سے جھگڑا رہتا تھا، ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر، نوکر چاکر سب پریشان رہتے تھے۔ شاہ زمانی کے آنے پر چاہیے تو یہ تھا کہ بڑی خالہ سمجھ کر آتی، سلام دعا کرتی، لیکن خالہ کے اندر داخل ہوتے ہی 2-3 شکایتیں آ گئیں، اور شاہ زمانی بیگم نے آواز دے کے حسنہ یہاں آؤ بلایا۔ وہ خالہ کی آواز سن کر آئی تو لیکن نہ دعا نہ سلام۔ خالہ نے کہا حسنہ تم بہت شرارت کرنے لگی ہو، تو اس نے جواب میں کہا کہ یہ سنبل نے میری شکایتیں لگائی ہوں گی، اور فوراً نکل کر سنبل پہ حملہ کر دیا۔ شاہ زمانی نے اپنی بہن سے کہا کہ بوا اس لڑکی کے لیے استانی رکھو۔ شاہ زمانی بیگم بولی کہ کوئی بوا تمہارا بھی وہی حال ہے، یعنی بغل میں بچہ اور شہر میں ڈھنڈورا، تمہارے محلے میں مولوی فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ اس کے جواب میں بتاتی ہیں کہ مجھے تو اس کا تذکرہ کبھی سننے کو نہیں ملا، یعنی وہ نہیں جانتی
کسی کو بھیجتی ہوں، پتہ کرواتی ہوں، اور وہ اپنی ایک جو خاتون ہوتی ہیں گھر سے ان کو بھیجتی ہیں، جن کا نام سبق میں مانی جی بتایا گیا ہے، تو ان کو اصغر کے گھر بھیجا جاتا ہے۔ مانی جی مولوی صاحب کے گھر آتی ہیں، محمد کامل کی ماں سے ملاقات ہوتی ہے، اور معلوم چلتا ہے یہ چھوٹی بہو جو ہے وہ ابھی اوپر والے کمرے میں ہیں، وہ اس کا انتظار کرتی ہیں۔ تمیزدار بہو کے نیچے آنے وقت ہو گیا تھا، اصغری عصر کی نماز پڑھ کر نیچے اترتی تھی، اور مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں نیچے ہی پڑھا کرتی تھیں۔ مانی جی نے اصغری کو دیکھا تو باتوں باتوں میں صرف اتنا کہا کہ بیگم صاحبہ چھوٹی لڑکی کو تعلیم کروانا چاہتی ہیں، اور بڑی بیگم نے آپ کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اصغری اس کے جواب میں کہتی کہ دونوں بیگم صاحباؤں کو میرا سلام کہنا، اور میرا تو دل یہی چاہتا ہے کہ میں ان کی بچی کو پڑھاؤں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لڑکی کو یہاں بھیجیں گی اور میرا وہاں جانا بھی مشکل ہے۔ مانی جی نے تنخواہ کا نام نہ لیا، لیکن دبے لفظ میں کہا کہ بیگم صاحبہ ہر طرح سے خرچ کا ذمہ اپنے لیے لیتی ہیں۔ اصغری نے جواب دیا کہ یہ ان کی مہربانی ہے، اور ان کے زیر سایہ ہم بھی غریب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی اچھے معاملات رکھے ہوئے ہیں، بغیر فیس وغیرہ کے پڑھانے کو تیار ہوں، اور اگر تنخواہ دار استانی کی ضرورت ہے تو کسی اور کو تلاش کر لیں۔ اصغری گفتگو سن کر مانی جی اس پر فدا ہو جاتی ہیں، انہیں بہت پسند کر آتی ہے وہ لڑکی، اور گھر آ کر وہ اس کی تعریف کرتی ہیں، اور شاہ زبانی ان کی تعریف سن کر بولیں کہ تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ لڑکی نوکری نہیں کرے گی۔ غرض دونوں بہنیں اس بات پر تیار ہوئیں کہ حسن آرا وہیں چلی جایا کرے، اور اگلے دن حسن آرا کو لے کر اصغر کے گھر آئیں۔ بات چیت ہوئی، چلتے ہوئے سلطانہ بیگم نے اصغری کو اشرفی دینے لگی تو اصغری نے لینے سے انکار کر دیا، اور جب سلطان نے کہا کہ یہ بسم اللہ کی مٹھائی ہے تو اصغری نے کہا کہ شروع میں تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، اور اس نے دیانت کو اشارہ کیا، وہ نکتیاں لائی اور بچوں میں تقسیم کر دی، اور اس طرح دونوں بیگمات حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر کے چلی گئیں۔ اس طرح اس سبق کی جو بھی جس ترتیب سے ہمیں پڑھنے کو ملا ہے اسی ترتیب سے ہم اس کو بیان کر دیں گے۔ خلاصہ بیان کرنا آسان ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سبق ہم نے اچھی طرح پڑھا ہو، سبق کے نکات ہمیں اچھی طرح یاد ہو، سبق کی ترتیب ہمیں یاد ہو کہ کس ترتیب سے سبق لکھا گیا ہے، اس ترتیب سے بیان کر دیا ہے، اس کو مرکزی خلاصہ کہلاتا ہے۔ اب چلتے ہیں مرکزی خیال کی طرف۔ مرکزی خیال پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جس سوچ و تصور کو سامنے رکھ کے مصنف وہ تحریر لکھتا ہے، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو چاہے نظم کی صورت میں ہو، وہ سبق کا مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ آپ کو کہا گیا تھا کہ اس سبق کے بارے میں غور کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ اس کا مرکزی خیال آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے۔ اب ہم بورڈ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے مرکزی خیال کیا لکھا ہے، اور جو آپ نے اپنا مرکزی خیال سوچا یا لکھا ہے اس کو میچ کر لیں، اگر اس سے ملتا جلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے اندازہ ہوگا، آپ کا سمجھنے کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو مرکزی خیال سمجھنا آیا، اس کو لکھنا آیا یا نہیں آیا، یا تھوڑا بہت آیا یا زیادہ آیا، اس کو آپ دیکھ لیں گے میچ کر کے۔ تو دیکھتے ہیں بورڈ پہ ہم نے مرکزی خیال کیا لکھا ہے۔ بورڈ پہ تحریر ہے، پہلے مرکزی خیال کی ہیڈنگ، پھر آگے سبق کا نام، پھر تحریر ہے کہ مذکورہ سبق میں ڈپٹی نذیر احمد نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت اور افادیت کو مرکزی خیال کے طور پر پیش کیا ہے۔ مصنف یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ پڑھی لکھی، سلیقہ مند اور تمیزدار لڑکی نہ صرف میکے اور سسرال والوں کے لیے باعث رحمت اور عزت ہوتی ہے، بلکہ وہ خاندان اور اہل محلہ کی دوسری بچیوں کے لیے بھی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بننے کے ساتھ ساتھ اچھے معاشرے کی تشکیل میں بھی مثالی کردار ادا کر سکتی ہے۔ بقول مصنف، انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی صورت دیکھنے سے دوسرا انسان آدمی بن جائے، ساتھ بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑھنے سے سلیقہ سیکھے، اور بات کرنے کے انداز سے ادب سیکھے۔ اور یہ سبق خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ سبق کا مرکزی خیال ہے، جس کو دیکھ کے آپ کو اپنا مرکزی خیال جو آپ نے سوچا اور لکھا ہے اس کو میچ کیا، اگر وہ اس سے ملتا جلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔
اور اگر اس میں کافی فرق ہے تو غور کریں کہ ہم نے جو لکھا ہے اس میں کیا بات زیادہ ضروری تھی، کون سا نقطہ زیادہ اہم تھا، اور آپ نے جو لکھا وہ کیوں الگ ہو گیا، اور اگر ملتا جلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر فرق آیا ہے تو تھوڑا سا اپنے سوچنے کے انداز کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مرکز خیال کو آپ اپنے رجسٹر میں جو آپ کا حصہ ہے نثر کا حصہ ہے، جو اس میں سوال جواب جس میں کیے جاتے ہیں نثری حصے میں، وہیں پہ سبق کا مرکز خیال لکھیں گے اور خلاصہ بھی لکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو مشقی سوالات ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آج آپ ڈائری نوٹ فرما لیں۔ سبق اصغرین لڑکیوں کا مکتب بٹھائے گا خلاصہ اور مرکزی خیال تحریر کریں۔ جو کام تحریر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے وہ رجسٹر میں تحریر کیا کریں، اور جیسے کہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اگر وہ سبق نثر کی صورت میں ہے تو حصہ نثر میں ہوگا، اگر وہ نظم کی صورت میں تو حصہ نظم میں ہوگا، اور اگر وہ کوئی قواعد، تعریفیں، خطوط، مضامین وغیرہ ہیں تو ان کو حصہ قواعد و انشاء میں کیا جائے گا۔ جس طرح ہم نے اپنے رجسٹر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس طرح ہر حصے کے سوال جواب اسی حصے کے مطابق اس میں نوٹ کیے جائیں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔